ٹھیک ہے، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ماضی میں جو خان صاحب کے بیانات تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، پارلیمان کے اندر اور باہر گفتگو آپ نے سنی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمیں لڑا رہی ہے. تو یہ جو بیان میں ایک دم سے ایک تبدیلی ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی گرین سگنل ہے، کوئی بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے، یا اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ان کے ہاں. جب کوئی بھی جو ہے نا وہ آنا جانا ملاقاتیں ہوتی ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی اگر درست خبر مکمل طور پہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کون آیا، کون گیا، کون کہاں سے رابطے میں، کون کس طرح کس تعلق کے ساتھ ہے، کس نے کس کو آفر کی، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ کی بیانات کی شدت حدت وہ جو ہے نا وہ نسبتاً جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے یا اس کا رخ موڑ جاتا ہے. تو ان اندازوں پہ پالیٹکس چلتی ہے. تو جب تک ساری چیزیں سرفس نہ ہو جائیں اور ہماری اپنی لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ ہے وہ موجود ہو، اس وقت تک پھر ان حالات میں مزید آگے بڑھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب بطور سینئر وکیل آپ قانون دان بھی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا یہ بیان بھی تھا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے احتجاج کی کال نہیں دی تھی، لیکن اب انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بطور قانون دان کہ یہ اعتراف جرم اگر ہم کہیں تو یہ ہوگا، اور اس کے نتائج آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اس طرح کا بیان دیا گیا ہے یا بیان دیا جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے دوسری طرف سے بھی کوئی یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں. اب اداروں نے اپنے اندر بھی ایک لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اپنے جو یونیفارم لوگ ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو جہاں تک وہ معافی تلافی کی بات کی جی، یہ معافی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو نا ہم تلافی کر لیتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے اس کے لیے شاید ایک سفر کا آغاز لگتا ہے بظاہر، اگر درمیان میں کوئی لائن نہ کٹ گئی تو.